کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 25 نومبر 2015 مطابق 12 صفر 1437 ہجری بروز چہارشنبہ اور آج کے مقرر آپ کے جانے پہچانے اقبالیات کے ایک عظیم اسکالر جناب سید امتیاز الدین صاحب ہیں، جنہوں نے خود اپنے سے یہی عنوان دیا ہے کہ اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ 829ویں نشست اسی مہینے ہی ہو رہی ہے، اس کے پہلے بھی ہو چکے ہیں نومبر میں۔ اقبال کا پیدائش 9 نومبر تھا، تو اسی مہینے کے سمجھیے یہ تیسری نشست ہے ان کے اقبالیات کے بارے میں، محفل اقبال شناسی کی۔ تو ایسے ہمارے ابھی جو اگلے ہفتے کے پروگرام ہیں وہ شائع ہو کے آ گئے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نہ ملے ہوں تو لے جائیے اور اپنے سے کوشش کیجئے کہ قریب گھر کے محلوں میں دوست احباب میں دیں۔ ایک سے زائد لے جائیں تو وہ ہماری ان محافل دعوت خطاب دیتا ہوں، اور اس محفل کے آغاز جو ہے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خوش لحان قرات سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے۔ ہاں، میں آج کے کلام اقبال پیش کرنے کے لیے جناب رؤف الدین حسن کو دعوت کلام دیتا ہوں۔ یہ لگائی میں اردو حال جاؤں گا۔ جذبے دروں کر عطا اسلاف کا، جذبے دروں کر عطا اسلاف کا، جذبے دروں کر عطا اسلاف کا، جذبے دروں کر، شریک زمرے لا يحزنوا کر، شریک زمرے لا يحزنوا کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا مجھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر
عطا اسلاف کا جذبے درو کر شریک زمرے لا يحزنوا کر عطا اسلاف کا. ٹھیک سینسٹیو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، جیسا کہ ابھی یزدانی صاحب نے فرمایا کہ یہ محفل اقبال شناسی کی 829ویں نشست ہے، اور اگر ہم ہر سال کم سے کم 40 نشستوں کا خیال رکھیں، رمضان کو چھوڑ 45، تو بھی یہ کم و بیش 18 سال یا 17 سال کی طویل مدت ہے، جس میں ہر ہفتے، یعنی میرا مطلب ہر چہارشنبے کو بلا ناغہ ہم اقبال کے کلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. یہ بجائے خود ایک کارنامہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر تقریر جو یہاں ہوتی ہے اس سے اقبال کے کلام کی پرتیں کھلتی ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ ایک کوشش ہے، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام کی بات نکل کے آتی. اور آج اتفاق سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے سکھ بھائیوں کا آج بہت بڑا تہوار بھی ہے. حضرت یعنی گرو نانک جی کا یوم پیدائش ہے، اور چنانچہ آج چھٹی بھی ہے، اور ہمارے خاص مہمان جناب نانک سنگھ نشتر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو اپنی رواداری اور صلح و عاشقی کے لیے بہت شہرت رکھتے ہیں. اس کی ضرورت مجھے اس واسطے بھی ہوئی کہ آج پورے ملک میں جو عدم رواداری کا ماحول پھیلا ہوا ہے، اس میں گرو نانک کے نام لیوا جو حضرات ہیں، ہمارے پاس ان کے نمائندے کی حیثیت سے جناب نانک سنگھ نشتر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور آپ تمام احباب اپنی جگہ ہر شخص اہم ہے. اور مجھے ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ سکھ حضرات سے، کیونکہ وہ بھی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں بنیادی طور پہ، اقبال کے بھی بہت اچھے مراسم رہے. چنانچہ اقبال کے بہت قریبی دوست تھے سردار جوگیندر سنگھ. چنانچہ اقبال نے اپنی ایک نظم میں جوگیندر سنگھ کا بھی ذکر کیا ہے. تو غضنفر علی خان کی موٹر ایک چھوٹی سی نظم ہے، تو ابتدائی مصرے میں انہوں نے کل جوگندر نے ایک بات پتے کی کہی، اس انداز سے وہ نظم شروع ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ خود گرو نانک جی کے بارے میں اقبال کی بڑی اچھی نظم ہے. تو اس سے اقبال کی ہمہ جیسی شخصیت اور ان کی رواداری اور انصاف پسندی
کا بھی پتہ چلتا ہے. خود ہماری یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ اقبال کے کلام کو ہر رنگ میں پیش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ابتدا میں جب مجھ سے کہا گیا تھا کہ آج مجھے تقریر کرنا ہے تو ہمیشہ سے میری عادت ہے کہ میں موضوع فوراً ذہن میں نہیں آتا، چونکہ کوئی میں ماہر اقبالیات تو ہوں نہیں کہ کسی بھی پہلو کا ذکر کروں اور اسے عنوان کے طور پہ استعمال کروں. بعد میں جب میں ذرا سوچتا ہوں آنے سے پہلے تو کوئی بات ذہن میں آتی. تو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اقبال ایک باپ کی حیثیت سے. یعنی ایک شاعر کی شخصیت بھی اپنی جگہ ہوتی ہے. شاعر کا کلام یا اس کی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی معنوی اولاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ گویا جسمانی طور پر بھی گویا اس کو بحیثیت بندے کے اولاد سے سرفراز فرماتا ہے. تو اس کی ایک حیثیت شاعر کے علاوہ ایک باپ کی بھی ہوتی ہے. تو قوم کی تعمیر جس طرح وہ کرتا ہے اپنی اولاد کی تعمیر بھی اسی طرح سے کرتا ہے. تو میں جیسے اقبال کی جو معنوی اولاد، جیسا کہ میں نے کہا کہ اردو میں ان کی 4 کتابیں ہیں، باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، اور اسی کے اندر ارمغان حجاز کا بھی کچھ حصہ اردو کا آ گیا ہے. لیکن ان کا زیادہ تر کلام جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے. چنانچہ ان کی فارسی کتابیں ہیں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، جاوید نامہ، ارمغان حجاز، پس سے باعث کر اے اقوام شرق، اور اسی میں ایک مثنوی ہے مسافر، جو ان کے افغانستان کے سفر کے حالات ہیں. اس کے علاوہ جو اقبال کی اولادیں تھیں ان میں ایک بڑے لڑکے تھے جن سے اقبال ذرا کشیدہ رہے اور تھوڑے سے الگ رہے، اور وہ بھی اقبال سے تھوڑا سا شاکی رہے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تو تھے لیکن کچھ کام زیادہ نہیں کرتے تھے. لیکن 2 ان کے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جاوید اقبال اور منیرہ بانو آخری زمانے کی اولادیں ہیں. کیونکہ اقبال کے انتقال کے وقت جاوید اقبال کی عمر 11 سال تھی اور منیرہ کی عمر 6 سال تھی. تو مجھے عرض کرنا یہ ہے جو اس تقریر کا سبب بنا کہ آج سے 2 مہینے پہلے تقریباً جاوید اقبال کا انتقال ہو گیا، قریب 90 سال کی عمر میں. تو یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی یا معلوم ہونا چاہیے کہ جاوید اقبال بھی اقبال کی نشانیوں میں سے ایک تھی، اور انہوں نے کافی طویل عمر پائی، اور وہ لندن سے بیرسٹری کر کے آئے تھے. اور اقبال کے جانکار دوست تھے محمد چودھری محمد حسین، انہوں نے جاوید اقبال کی تعلیم کا ذمہ لیا تھا، اور 1949 میں جاوید اقبال بیرسٹری کے لیے لندن گئے تھے. اور گویا اس طرح چودھری محمد حسین نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے اپنا فرض نبھایا. پہلے تو انہوں نے بیٹی کی شادی کی، بانو کی، منیرہ بانو کی، ایم اسلم مشہور ناول نگار ہیں، ان کے بیٹے سے، اور پھر جاوید اقبال کو لندن روانہ کیا. پھر شاید 1950-51 میں چودھری محمد حسین کا بھی انتقال ہو گیا. تو جاوید اقبال کا انتقال بھی، اگرچہ کہ جاوید اقبال شاعر یا فلسفی نہیں تھے، اپنے والد کی طرح وہ خوبیاں ظاہر ہے ہر ایک میں آ نہیں سکتی. جیسا کہ حال ہی کا مصرع ہے کہ فخر ہوتا ہے قبیلے کا سدا ایک ہی شخص. تو لیکن ہمارے لیے جاوید اقبال کی جو اہمیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اقبال کی ایک آخری نشانی تھے جن کو اقبال بہت چاہتے تھے. چنانچہ اپنا جو شاہکار ہے جس کو میگنم اوپس بولتے ہیں انگریزی میں، تو وہ انہوں نے جاوید نامہ لکھا جو بہت ہی طویل کتاب ہے، اور اس کے آخر میں
ایک مستقل ایک نظم ہے خطاب بجاوید سخن بنژاد نو، یعنی نئی نسل سے خطاب. تو جاوید کو انہوں نے بطور ایک سمبل کے رکھا تھا، اور جاوید کو جو انہوں نے خطاب کیا ہے وہ تمام نوجوانوں کے لیے ہے. بہت طویل نظم ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا. اس لیے آج کی تقریر کا عنوان ہے اقبال ایک باغ کی حیثیت سے. تو اقبال ظاہر ہے کہ بہت بڑے شاعر تھے، مفکر تھے، فلسفی تھے، لیکن وہ ایک شفیق باپ بھی تھے. ان کی پہلی بیوی سے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، ایک فرزند تھے، اور وہ بھی کافی پڑھے لکھے تھے، لیکن انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، اور ایک لحاظ سے اپنے والد سے ہمیشہ بغاوت کے موڈ میں رہے. چنانچہ اقبال بھی ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے عثمان نے لکھا، آصف صابر کو بھی اقبال کے فرزند نے ایک خط لکھا تھا، بڑے فرزند کہ والد میری دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے کچھ وظیفہ ہو. تو میر عثمان علی خان بھی بہت ہی ذہین آدمی تھے. تو انہوں نے جب ان کی تعلیمی قابلیت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جب آدمی اتنا پڑھا لکھا ہے تو اس کو وظیفے کی آرزو مندی نہیں ہونا چاہیے، اس سے خود بھی کچھ کام کرنا چاہیے. تو انہوں نے ان کے نام سے کوئی وظیفہ جاری نہیں کیا. لیکن اقبال کے انتقال کے وقت جاوید اقبال کی عمر 11 سال تھی، اور جو لڑکی تھی وہ چھوٹی تھی، 5-6 سال کی تھی. تو یہ جو تھے اقبال کی دوسری بیوی سے یہ 2 بچے تھے، جاوید اقبال اور منیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ منیرہ ابھی زندہ ہیں، ان کے بارے میں تو مجھے تازہ کچھ اطلاع ہے نہیں. جاوید اقبال میں قریب 90 برس کی عمر انہوں نے پائی، اور اقبال کی یاد میں کتاب بھی لکھی، اور بہت سی ایسی باتیں لکھیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں تھیں. چونکہ یہ دونوں جاوید اور منیرہ اقبال کے بڑھاپے کی اولاد ہیں، اس لیے اقبال ان لوگوں کو بہت چاہتے تھے اور ان کے بارے میں فکر مند بھی رہتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال انہوں نے وکالت سے کچھ خاص کمائی حاصل نہیں کی تھی. وہ صرف اتنے مقدمے لیتے تھے کہ گھر کا خرچ چل جائے، اور اس کے علاوہ جو وظائف ان کو حیدرآباد سے، بھوپال وغیرہ سے ملتے تھے، کچھ کتابوں کی رائلٹی ہوتی تھی، اسی میں اقبال اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے. لیکن بہت خودداری کے ساتھ رہتے تھے، اور اپنے ان دونوں بچوں کے تعلق سے فکر مند رہتے تھے. چنانچہ انہوں نے بعض لوگوں کو نامینیٹ کیا تھا کہ میرے بعد ان بچوں کی جو بھی نگہداشت کی ضرورت پڑے، سرپرستی کی ضرورت پڑے، تو وہ اس کو نبھائیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 1930 یا 31 میں رمضان کی عید جو آئی تھی وہ سردیوں میں آئی تھی، اور اس وقت اقبال نے سویوں پہ دہی چھڑک کر کھایا تھا، اور وہ ایک بہانہ بن گیا کہ ان کا حلق خراب ہو گیا، اور وہ مرض بڑھتا ہی گیا. پتہ نہیں وہ تھروٹ کینسر تھا یا کیا تھا. اسی میں اقبال کی وفات ہوئی. وہ 6-7 سال تک، جیسا آج کل ریڈیشن بولتے ہیں، تو ان دنوں لاہور میں ریڈیشن کا کوئی انتظام نہیں تھا. سراس مسعود جو وہاں پر وزیر اعظم کے عہدے پہ تھے بھوپال میں، وہ اقبال کو بلا کر جیسا پیریوڈیکلی ریڈیشن وغیرہ دیتے تھے. تو جاوید اقبال اور علامہ اقبال کی عمروں میں جو فرق تھا وہ ایسا تھا جیسے باپ بیٹے کی عمر میں نہیں ہوتا، بلکہ دادا اور پوتے کی عمر میں ہوتا ہے. یعنی اتنا بڑا دونوں میں فرق تھا. اس لیے جاوید ان سے قریب نہیں ہوتے تھے، یعنی جتنا اقبال چاہتے تھے وہ جاوید اتنا قریب نہیں ہوتے تھے، ذرا ایک حد فاصل رکھتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے. تو جاوید کی ولادت سے پہلے اقبال حضرت مجدد الفسانی جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کی درگاہ پہ گئے تھے،
اور وہاں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک بیٹا عنایت ہو۔ چنانچہ جب جاوید اقبال پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے تو اقبال پھر ان کو لے کے حضرت مجدد الفسانی کے مزار کو گئے جو سرہند شریف میں ہے، اور وہاں انہوں نے گویا ایک بار زیارت کی اپنے بیٹے کے ساتھ درگاہ کی۔ تو جاوید کے ہوش سنبھالنے کے بعد یہ اقبال گئے تھے، اور جاوید اقبال جو ہے بہت کنٹرول میں تھے اپنے والد کے، یعنی علامہ اقبال کے، تو ان کو خرچ کے لیے بھی پیسے اقبال زیادہ نہیں دیتے تھے، ایک آنا روز مقرر تھا، اسی میں وہ کچھ خرید لیں۔ تو اس زمانے میں ایک آنا بھی بڑی چیز تھی، اور جب پہلی بار جاوید اسکول گئے تو اقبال بھی متفکر رہے، اور ان کی والدہ جو تھیں اقبال کی دوسری بیوی وہ بھی رونے لگی اس طرح، لیکن اقبال ان کو بڑھاوا دے کر انہوں نے ان کو اسکول بھیجا۔ اور اقبال اگرچہ کہ بے حد چاہتے تھے جاوید کو، چنانچہ نظم ان کی ہے جس کا ذکر میں کروں گا، تو اس بات کی خاص ہدایت دیتے تھے کہ بچہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھائے، یعنی ماں اس کو نہ کھلائے۔ تو ان کی والدہ پھر بھی چونکہ بچہ کھاتا نہیں تھا اس لیے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھیں، لیکن ایک چمچہ ساتھ رکھتی تھیں کہ اگر اقبال کے پاؤں کی آہٹ محسوس ہو تو فوراً بچے کے ہاتھ میں چمچہ دے دیتی تھیں تاکہ وہ چمچے سے کھائے، اور یہ محسوس ہو کہ شروع سے ہی وہ چمچے سے کھانا کھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خاص بات یہ تھی کہ جاوید اقبال کی والدہ ان کو مارتی تھیں، لیکن اقبال کبھی مارتے نہیں تھے، لیکن گھور کے جب دیکھتے تھے تو اسی سے جاوید اقبال کی روح فنا ہو جاتی۔ کبھی بہت زیادہ غصے میں آتے تھے تو احمق بولتے تھے غصے میں اپنے بچے کو، اس کو ڈرانے کے لیے، یا گردن پہ ایک ہلکا سا ہاتھ مار دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جو ایک آنا اقبال کو جاوید اقبال کو ملتا تھا وہ خرچ ہو گیا، کہ کوئی مٹھائی والا آیا تو جاوید اقبال وہ مٹھائی خریدنا چاہتے تھے، لیکن اب گھر میں پیسے ملنے والے نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک کشتی تھی بہت عمدہ نقشین جیسے کشتی ہوتی ہے، اس کو مٹھائی والے کو دے دی۔ اب وہ اس زمانے میں سمجھتا ہوں 1-2 آنے کی مٹھائی ہوگی، اس نے خوشی خوشی وہ کشتی لے لی اور چلا گیا۔ یہ بات اقبال کا ڈرائیور دیکھ رہا، اس نے اقبال کو بتایا کہ جاوید نے یہ حرکت، تو اس پر اقبال بہت خفا ہوئے، اور انہوں نے وہ ایک سماچار رسید کیا اور بتایا کہ یہ تم کو ابھی تک قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ کس چیز کی کیا قیمت ہوتی ہے، اور اس طرح اگر ہوگا تم کیا کرو گے تو پورا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس سے جاوید اقبال گویا ہمیشہ کے لیے یہ بات سمجھ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے احتیاط کی زندگی گزاری۔ تو اقبال یہ چاہتے تھے کہ جاوید ہر اعتبار سے ایک مکمل نوجوان بنے، چنانچہ اجازت دیتے تھے کھیل کی۔ تو 2 چیزیں اقبال کو پسند تھیں، ایک تو کرکٹ کا کھیل اقبال کو پسند تھا، وہ چاہتے تھے کہ جاوید بھی کرکٹ کھیلے، اور اس کے علاوہ پتنگ بازی کو بھی اقبال پسند کرتے۔ اقبال کا خیال تھا کہ پتنگ اڑانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، اور کبوتروں کی ہوا صحت کے لیے اچھی ہے، یہ اقبال کا خیال تھا، چنانچہ وہ پتنگ بازی کی بھی اجازت دیتے تھے، اور اگر پتنگ کٹ جاتی تو ڈاکٹر رونے لگتے، لیکن اقبال ان کو سمجھاتے کہ یہ زندگی ہے، اس میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، تم اگر صرف پتنگ کٹنے کا افسوس کیا کرو گے تو زندگی کے آگے کے حالات کیسے برداشت کرو گے۔ تو اس طریقے سے اقبال سختی بھی کرتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے، اور پھر محبت تو ظاہر ہے کہ فطری تھی کہ باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹے کو بہت چاہتے تھے، لیکن اس سے زیادہ وہ منیرہ کو چاہتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ منیرہ میں جاوید کے مقابلے میں زیادہ ذہانت تھی،
لیکن چونکہ یہ اولاد نرینہ تھی اس لیے انہوں نے گویا ہر اعتبار سے جاوید کا زیادہ خیال رکھا. اپنی شاعری میں بھی جاوید کا ذکر کیا ہے. جیسے مشہور ان کی نظم ہے کہ ایک بار جب اقبال لندن میں تھے تو جاوید کا خط آیا تھا کہ میرے لیے آتے ہوئے گراموفون لائی. تو اقبال گراموفون تو نہیں لائے لیکن وہاں سے ایک نظم لکھ کر بھیجی جس کا مطلب یہ تھا مفہوم کہ تم گویا یورپ کے لوگوں کی چیزیں ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے پیچھے مت ریجھو، یعنی ان کی خواہش زیادہ مت کرو بلکہ اپنے وطن میں ہی ہر چیز بناؤ اور اس سے گویا خود مکتفی وطن بھی ہوگا اور تمہاری بھی عزت بڑھے گی. چنانچہ جاوید کے نام جو نظم ہے ان کی اس میں ہے کہ نیا زمانہ مقام عشق میں اپنا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناخت دے تجھ کو، سکوت لالو و گل سے کلام پیدا کر. اور اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، اسی ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ اردو میں جو نظم ہے اقبال کی جاوید کے نام، اس میں گویا خود انہوں نے خودداری کا بھی سبق دیا اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے یا اپنے ملک کی چیزیں بنانے اور فرنگیوں کی بنائی ہوئی چیزیں نہ خریدنے سے گویا ایسے کئی تمام اسباق اس میں آپ کو ملیں گے. اور پھر مقام عشق میں اپنا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کا مطلب بھی یہ ہے کہ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر جس سے اللہ بھی خوش ہو اور تمہاری آخرت اور عاقبت اور دنیا بھی درست ہو. یہ باتیں گویا اس نظم میں، حالانکہ بہت مختصر نظم ہے لیکن نہایت بامانہ نظم ہے اور یوں تو لکھی گئی ہے جاوید کے نام، لیکن یہ ہر نوجوان کے لیے بھی ایک رہنمایانہ خطوط کی حامل ہے. تو اور ایک بات یہ تھی کہ اقبال کی زندگی کا بڑا حصہ کرائے کے مکان میں گزرا. تو وہ جو ہے میکلوڈ روڈ جو لاہور میں ہے وہاں رہا کرتے تھے. لیکن ان کی بیوی یعنی جاوید اقبال کی جو والدہ تھیں وہ ہمیشہ اصرار کرتی تھی کہ اپنا بھی ایک مکان ہونا چاہیے، یہ کب تک کرائے کے مکان میں رہیں گے. چنانچہ وہاں پر ایک اور روڈ ہے میو روڈ، لارڈ میو شاید وہ گورنر جنرل تھا برطانیہ کا، اس کے نام پہ روڈ ہے میو روڈ. تو وہاں پر اقبال نے مکان بنایا، اس کا نام رکھا جاوید منزل. لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ جب وہ لوگ اپنے ذاتی مکان میں شفٹ ہوئے تو اس کے تیسرے دن جاوید اقبال کی والدہ کا یعنی اقبال کی دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کا اقبال کو بہت ہی رنج ہوا. ایک تو بیوی کے جانے کا غم، دوسرے اپنی بیماری اور بڑھتی ہوئی عمر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیماری لگی ہوئی تھی تو ان کو اپنے چھوٹے 11 سال 8 سال کے بچے کی اور اپنی بیٹی کی کیا ہوگا ان کا یہ جو فکر تھی اس سے اقبال بہت ہی پریشان تھے. اور اس کے بعد اقبال ان کو زیادہ تر اپنے پاس اپنے قریب بلانے لگے اور بانو یعنی منیرہ کو تو اپنے ساتھ سلاتے تھے، البتہ جاوید کو الگ سلاتے تھے تاکہ اس میں ایک ہمت اور بہادری پیدا ہو. تو اس طرح اقبال ان کی پرورش کرتے تھے. اقبال کی پریشانی کے علاوہ دوسری بات یہ تھی کہ وہ اگرچہ کہ بچوں کے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے، اپنی والدہ کے انتقال کے بعد یعنی جاوید اقبال کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن اقبال اپنے بچوں کے کمرے کے پاس گئے تو دونوں بچے ماں کو یاد کر کے رو رہے تھے. تو بیٹی کو تو اقبال نے اپنی گود میں لے لیا، لیکن جاوید اقبال سے کہا کہ تم مرد ہو، تم کو رونا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی بہن کو
سمجھانا چاہیے اور ہم سب کے لیے تم کو تقویت کا باعث بننا چاہیے۔ اس طرح اقبال نے گویا اپنے بچے میں ایک طرح کی ہمت پیدا کی، اور جب بیمار بھی تھے تو اقبال کبھی اپنی بیماری کا تذکرہ اپنے بچوں سے نہیں کرتے تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اب میری زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے، بلکہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم کو جو ہے گویا عبادت کرنا چاہیے، تعلیم میں دلچسپی لینا چاہیے، اور جو ہے ہمت کبھی ہارنا نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اقبال اسکول کو جاتے تھے بچے تو اقبال خود ان کو دروازے تک چھوڑتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو دونوں کی پیشانیوں کا بوسہ لیتے تھے تاکہ ایک طرح کی محبت بھی پیدا ہو، اور جو ماں کی کمی ہے وہ بچے محسوس نہ کرنے پائیں۔ تو بہن بھائی میں بھی اگر کبھی لڑائی ہوتی تو اقبال یہ کہتے تھے کہ آگے چل کے تم کو اپنی بہن کا بھی خیال رکھنا ہے، اگر میری موجودگی میں ہی اگر تم اس طرح لڑا کرو گے تو پھر میرے لیے جینا بھی مشکل ہو جائے گا اور مرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دوستوں کے ساتھ بھی جب اقبال بیٹھتے تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جاوید اقبال بھی وہیں آ کر بیٹھیں اور ان کی باتیں سنیں، اس طرح آداب محفل سے واقف بھی ہوں گے اور اچھی باتیں سننے سے ان کے ذہن پہ بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اقبال ایک چیز خاص تھی کہ رات کا کھانا اقبال بچوں کے ساتھ مل کے کھاتے تھے۔ انہوں نے آخری زمانے میں ایک جرمن گورننس بھی رکھی تھی جو بچوں کی تربیت کا کام کرتی تھی۔ اس وقت اقبال یہ چاہتے تھے کہ پورے ٹیبل مینرز کا خیال رکھا جائے، کپڑوں کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، تاکہ بچوں کو ٹیبل مینرز بھی آئیں، یہ نہیں کہ جس طرح چاہیں کھائیں۔ تو اقبال اس کو بھی اپنا ایک روز کا معمول انہوں نے بنا لیا تھا تاکہ بچے جو ہیں جب آگے چل کر کسی بڑی محفل میں، بڑے ڈنر میں شریک ہوں یا کہیں بھی لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں تو ان پہ جو لوگوں پر جو ایک جنرل امپریشن پڑتا ہے وہ اچھا ہو۔ گرمیوں میں اقبال ہمیشہ باہر سوتے تھے اور جاوید بھی چارپائی جاوید کے قریب لگواتے، لیکن عجیب بات یہ ہوتی تھی کہ اکثر 2 بجے رات کو اقبال اٹھ جاتے تھے، اور کبھی جب شعر کی آمد ہوتی تھی تو ان کو اتنی سخت تکلیف ہوتی تھی کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے نوکر علی بخش کو بلاتے تھے اور اس سے کاغذ قلم منگوا کر شعر لکھتے تھے۔ اگر جاوید اقبال کبھی اٹھ جاتے تھے تو اقبال کہتے تھے کہ تم سو جاؤ، میں کام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اقبال کا جو بیشتر کلام ہے وہ رات کے آخری پہر میں لکھا ہوا ہے۔ آخری زمانے میں بھی اور زندگی کے بیشتر حصے میں اقبال کی جو اکثر نظمیں ہیں وہ رات میں کہی گئی ہیں۔ چنانچہ خود ان کا ایک شعر ہے کہ اگر ہے ذوق تو کچھ زبور عجم کے بارے میں ہے، خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نالا بے نیاز نیم شبی نہیں، اس قسم کا کچھ شعر ہے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلام ہے اس میں فغان نیم شبی اور ایک درد کی کیفیت بھی شامل ہے، اور اقبال گہری نیند میں خراٹے بھی لیتے تھے، یہ بھی جاوید اقبال نے لکھا ہے۔ اور ان کو کتاب پڑھنے کا، مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ وہ اکثر کھانا کھانا بھول جاتے تھے اور کبھی اپنے ملازم کو بلا کر پوچھتے تھے کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھوک جو ایک فطری چیز ہے وہ بھی کتب بینی کے وقت نہیں لگتی تھی۔ چنانچہ اقبال کا مطالعہ جرمن، انگریزی، اردو، فارسی کا بہت وسیع مطالعہ تھا جس کا اندازہ ان کے کلام سے بھی ہوتا ہے۔ اور ایک چیز تھی کہ اقبال خضاب لگاتے تھے، تو جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے خضاب چھوڑ دیا، لیکن ان کے بچے جو تھے جاوید اور منیرہ دونوں نے اقرار کیا کہ نہیں، آپ جیسا پہلے لگاتے تھے لگائیے، تو محض بچوں کی خوشنودی کی خاطر
اقبال نے پھر دوبارہ خضاب لگانا سیکھا. اور جاوید اقبال کے تعلق سے اقبال یہ چاہتے تھے کہ وہ اچھے مقرر بنے. تو فن خطابت کے لیے یعنی تقریر سیکھنے کے لیے بھی انہوں نے جاوید اقبال کے لیے ایک مستقل انتظام کیا تھا تاکہ وہ کسی موضوع پر بولنے کے قابل. اور اس سے یہ بھی کہا تھا کہ تقریر یوں ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے مطالعہ بھی کرنا. تو اس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو نہ صرف مقرر بنانا چاہتے تھے بلکہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے اور اس میں علم کی صلاحیت ہو، علم جذب کرنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو. تو اور ایک چیز تھی کہ ہم اکثر بقرعید کے وقت ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو اندر کر دیتے ہیں گھر میں کہ باہر نہ آئے، لیکن اقبال چاہتے تھے کہ جب وہ بکرا ذبح کرتے ہیں تو اس وقت جاوید بھی سامنے رہے تاکہ ان کو محسوس ہو کہ یہ اللہ کے راستے کی قربانی ہے اور وہ بات ذہن نشین رہے اور کسی قسم کا ڈر خون وغیرہ کو دیکھ کر نہ ہو. ان کو اقبال کو انگریزی لباس ناپسند ہے تو وہ عام طور پہ پنجابی طور پہ کپڑے پہننا پسند کرتے تھے، شلوار اور اچکن. اور یہ بھی چاہتے تھے کہ بہت مہنگے کپڑے بچوں کو نہ سلوائے گئے. چنانچہ اقبال ایک مطلب جاوید اقبال کے لیے کوئی کپڑا لے کر آئے، وہ اس زمانے میں 1 روپیہ گز تھا. تو اقبال اس کا خفا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ 8 آنے یا 12 آنے گز سے زیادہ کپڑا مت لایا. تو اس سے آپ خیر اس زمانے میں قیمتوں کا کیا حال تھا اور آج قیمتوں کا کیا حال ہے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن اقبال کی جو کفایت شعاری تھی وہ بھی آپ کو اندازہ اس کا ہوگا. اور اقبال یہ بھی چاہتے تھے کہ جاوید اقبال حتی الامکان پلنگ پر نہ سوئیں بلکہ نیچے فرش پہ سویا کریں تاکہ ان کے اندر خاکساری کا جذبہ، انکساری کا جذبہ پیدا ہو اور تکبر نہ ہو. اس کے علاوہ اقبال نے ایک خوش الحان قاری کا انتظام کیا جو بچوں کو تجوید سکھاتے تھے اور لحن سکھاتے تھے. اور خود اقبال ان قاری صاحب سے اکثر سورہ مزمل سنتے اور سنتے سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے. تو بچے بڑے تعجب میں پڑھتے تھے کہ آپ قرآن سنتے ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہو جاتے. تو اقبال کہتے تھے کہ تم بھی آگے چل کر جب بڑے ہوگے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ صفت تمہارے اندر بھی آئے تو اپنے اندر جو ہے اللہ کے کلام کی عظمت پیدا کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کا جو اس کی جو اہمیت ہے اور جو ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو بحیثیت باپ وہ یہ بات بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے اور جاوید سے کہتے تھے کہ تمہیں ایسی طرح پڑھنا چاہیے جیسا کہ یہ قاری صاحب پڑھتے ہیں. حد یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب آتا تھا تو اقبال کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. اور ایک بات جاوید اقبال نے یہ بھی لکھی ہے کہ اقبال سینما کو پسند نہیں کرتے. چنانچہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بچے سینما دیکھنے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ابھی ٹاکی جو فلمیں ہیں شاید اتنی نہیں تھیں، خاموش فلمیں تھیں. بہرحال اقبال نہیں چاہتے تھے کہ بچے فلم دیکھیں. لیکن ایک مرتبہ ایک فلم آئی تھی اس نیپولین کے بارے میں. تو چونکہ نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے تو اقبال نے سمجھا کہ یہ نیپولین کی فاتحانہ زندگی کے بارے میں تو بچوں کو انہوں نے بھیج دیا. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نیپولین کی جو رومانٹک لائف جو اشتہا زندگی اس کی تھی اس کے بارے میں فلم تھی. تو اس پر اقبال کافی ناراض ہوئے اور جو صاحب لے گئے تھے ان کو بھی جتایا کہ آئندہ اگر ایسی فلمیں آئیں تو بچوں کو مت لے جائیے تاوقت کہ آپ خود انہیں نہ دیکھ لیں یا ان کے بارے میں آپ کو اچھی خاصی معلومات نہ ہوں. اقبال کو جو ہے سپہ سالاروں سے اور فوجیوں سے بھی بڑی دلچسپی تھی. چنانچہ اکثر لوگوں کو اعتراض ہے کہ ان کی ایک نظم ہے مسولینی کی جو اٹلی کا ڈکٹیٹر تھا. لیکن اقبال نے اس کا جواب یہ پیش کیا کہ مجھے مسولینی کی دلیری پسند ہے
اور اگر وہ ظالمانہ حرکتیں کرتا ہے یا لڑنے کے لیے تیار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے بھی اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور جب اقبال کی زندگی کی آخری رات تھی تو بہت لوگ تھے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو جب جاوید اقبال ان کے قریب گئے تو اقبال پہچان نہ سکے تو لوگوں نے کہا کہ یہ جاوید ہے۔ تو اس وقت اقبال نے کہا کہ جاوید صرف نام سے نہیں ہوتا، جاوید بن کر دکھاؤ، یعنی ایسا بنو کہ تم کو دنیا یاد رکھے اور تمہاری اہمیت تمہارے بعد بھی قائم رکھے۔ تو اس طرح اقبال نے اپنے بچوں کو بالکل لاڈ پیار میں بھی نہیں بگاڑا اور نہایت ظلم و ستم اور سختی کے ساتھ بھی پیش نہیں آئے، اور انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے کئی لوگوں کو 3 اپنے خاص جو جن پر اقبال کو اعتماد تھا اور ان کو ٹرسٹی بنایا، ایک ٹرسٹ قائم کیا۔ ابتدا میں وہ سرراس مسعود کو چیف ٹرسٹی بنانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اتنی دور ہوں کہ میں شاید یہ ذمہ داری نبھا نہ سکوں گا، اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ خود سرراس مسعود اقبال کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ تو چودھری محمد حسین، منشی طاہر دین، شیخ اعجاز احمد اور خواجہ عبد الغنی، یہ اقبال کے اعتماد کے لوگ تھے، انہوں نے ٹرسٹی بنایا، اور اپنے یہ لوگ اقبال کی زندگی کے بعد بھی ان کے جو بھی اسیٹس تھے، جو بینک بیلنس تھا اور جائیداد تھی، اس کو نہایت خوبی سے اس کا انتظام سنبھالا۔ اور منیرہ کی شادی 1949 میں ہوئی، اور وہ بھی چودھری محمد حسین کی نگرانی میں، اور اس طرح جاوید اقبال کو بھی لندن جب بھیجا گیا تو ان لوگوں نے اپنے ایک اطمینان کی سانس لی کہ جو کام ان کے سپرد کیا گیا تھا اقبال نے اپنی زندگی میں، ان کی وصیت کے مطابق اقبال کا یہ کام انہوں نے پورا کیا۔ میں آخر میں اس نظم کے 2-3 اشعار ہیں، فارسی میں ہیں، جو جاوید نامہ کے آخر میں اقبال کی ایک 13 بند کی نظم ہے، خطاب بجاوید سخن بنیژاد نو، یعنی نئی نسل کے نام چند باتیں۔ تو اس کے ابتدائی 2 شعر اور آخری 2 شعر، وہ نظم 13 بند کی ہے اور بہت ہی عمدہ نظم ہے، اس میں نصیحتیں ہیں۔ میں ابتدائی 2 شعر اور آخر کے 2 شعر پڑھ دوں گا۔ تو مادرت درتے نخستیں باتو داد، غنچہ تو از نسیم او کشاد، غنچہ تو از نسیم او کشاد، یعنی پہلا سبق تیری ماں نے دیا اور تیری کلی اس کی نسیم سے کھلی۔ نسیم بولتے ہیں ہوا کو صبح کی، جس سے کلیاں کھلتی ہیں۔ پہلا سبق تیری ماں نے دیا اور تیری کلی اس کی نسیم سے کھلی، یعنی پہلی تربیت گاہ تیری ماں کی گود تھی، جس نے لوریاں دے دے کر تیرے کانوں میں اللہ کا نام اور کلمہ طیبہ کا رس گھولا۔ از نسیم او تیرا این رنگ و بوست، اے متاع ماں بہائے تو ازوست، یعنی تیرے اندر جو رنگ و بو ہے اسی نسیم کی دین ہے، اے میری دولت تیری قدر و قیمت اسی نسیم سے ہے۔ دولت جاوید ازو اندوختی، از لب او لا الہ آموختی، تو نے ایمان اور اسلام کی ہمیشہ رہنے والی دولت اسی سے حاصل کی ہے اور اسی کے ہونٹوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ سیکھا ہے۔ اے پسر ذوق نگہ از من بگیر، سوختن در لا الہ از من بگیر، اے بیٹے لا الہ الا اللہ نگاہ کا ذوق مجھ سے سیکھ۔ میں اور اسی لا الہ الا اللہ کے کلمے میں جلنا، یعنی اس کے اندر اپنا سوز دروں پیدا کرنا، اس کے قال سے حال بنانے کا فن مجھ سے سیکھ۔ اے میرا تسکین جان ناشکیب، تو اگر از رخ سے جہانگیری نصیب، یعنی اگر تجھ کو اپنی روح کی گویا تراوت حاصل ہو تو اے میرے قرار جاں کی تسکین، اے میرے بیٹے تو اگر روح کے رخ سے نصیب حاصل کرے، سر دین مصطفیٰ گویم تیرا، سر دین مصطفیٰ گویم تیرا، ہم بقبر اندر دعا گویم تیرا۔ تو پھر میں تجھے دین مصطفیٰ کا راز بتاؤں گا، میں قبر کے اندر بھی تیرے لیے دعا گو رہوں گا۔ یاد رہے کہ رخ سے جان عشق
الہی سے نصیب، رقص جاں عشق الہی سے نصیب ہوتا ہے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوختہ ہو جانے سے یہ عشق ہاتھ آتا ہے۔ کہ موٹر کا ذکر ہے، خود اقبال نے گرو نانک کے بارے میں کچھ اشعار کہے ہیں، جس میں 2 اشعار مجھے یاد ہیں، بقیہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا ہیں۔ نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، علامہ ان کی جو قدر کرتے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ دوسرا شعر ہے، پھر اٹھی توحید کی صدا پنجاب سے، پھر اٹھی، وجہ یہ ہے پھر اٹھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں توحید کی اہمیت اتنی نہیں تھی، یعنی لوگوں میں اتنا عام نہیں تھا وہ جذبہ، اور گرو نانک نے توحید کے بارے میں درس دیے۔ پھر اٹھی توحید کی صدا پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ 2 اشعار میں آپ کے مجھے ذہن میں آئے، اور اس کے علاوہ یہ بھی عرض کروں کہ اقبال کی زندگی میں جو ریفلیکشن ہے مذہب کے علاوہ، یہ ایسے ماحول سے بھی ہے کہ وہ ایک غیر اسلامی ملک میں پیدا ہوئے، اور پھر غیر اسلامی ملک یعنی لندن وغیرہ میں ان کو موقع ملا۔ حد یہ ہے کہ ان کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی شرکت کا موقع ملا تھا، جو پیورلی سیاست کی تھی۔ تو صحیح ہے نا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی وہ بلائے گئے تھے، اور سر محمد اقبال کا خطاب تو پائے تھے، لیکن بدقسمتی سے انہیں نوبل پرائز نہیں ملا، اور وہ نوبل پرائز کا قصہ الگ ہے۔ ہمارے کیا نام سردار ان کا جو اقبال کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو وہ ہونا چاہیے تھا، ترانے ہندی ہونا چاہیے تھا، نیشنل اینتھم ہونا چاہیے تھا۔ ہاں سارے جہاں سے، ہاں یہ ہمارے مشہور رائٹر بھائی سکھوں کے، کیا نام ان کا؟ خوشونت سنگھ۔ خوشونت سنگھ صاحب کا یہ خیال تھا کہ اقبال مستحق تھے، اور یہ کلام یہ جو ہے نوبل پرائز ملنا چاہیے تھا، اور یہ ان کا ترانہ قومی ہونا چاہیے تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے، دیکھیے آپ کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں معلوم، پاکستان کا قومی ترانہ کیا نام؟ نہیں حفیظ بولو میں لکھے نا، جگن ناتھ آزاد، حفیظ جالند، لیکن جگن ناتھ آزاد کیا لکھے؟ واقعہ تو جگن ناتھ آزاد، خیر بلا کے ان سے کہا گیا تھا بولتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ تلاوت کا ذکر آیا، 2 بجے اشعار آتے ذہن میں آتے تھے تو لکھاتے تھے۔ اس مسجد میں ماہر اقبالیات غلام دستگیر رشید صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا کہ بہادر یار جنگ دلی سے گئے لاہور، اور انہوں نے اقبال کے گھر جا کر یہ خواہش کی ان کے ملازم سے، علی بخش سے، کہ میں اقبال سے مل کے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم بات چیت کیا کرو گے، پہلے رات کو آؤ اور میرے ساتھ سو جانا، میں 2 بجے رات کو اٹھا دیتا ہوں، منظر دیکھ لینا۔ 2 بجے رات کو جب اٹھائے ان کو چھپا کے رکھے، ان کو وہ ملازم صاحب علی بخش صاحب، تو 2 بجے سے وہ جو سین ہے دکھایا ان کو پردے سے۔ تو کہا جاتا ہے، میں نے ان سے خود سنا ہے، ہمارے پروفیسر غلام دستگیر رشید سے، جو لال ٹیکری میں رہتے تھے مسجد عرفان کے پاس، اور اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، غلام دستگیر رشید، یہ ہمارے پروفیسر تھے نظام کالج۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کلام مجید کے مطالعے میں قرآن پر جو آنکھ سے آنسو گرتے تھے وہ قرآن محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو رات کے 2 بجے اٹھنا کلام ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ تلاوت اور اس کا سمجھیے اثر۔ اور پھر ایک شعر میں لکھتے ہیں، یہاں جیسا رضاکار تھے یا کسی جگہ فلسطینی ماہر یا کسی نام سے یاد کیے جاتے ہیں، تو اس زمانے میں ترکی میں آزادی کی لہر چلی تھی، تو وہاں کی ایک تنظیم تھی ترک جانباز، تو ترک جانباز لاہور آئے تھے۔ اب یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ وہ ترک جانباز کی صف کے پیچھے اقبال کی صف تھی، اقبال کھڑے ہوئے تھے۔ تو جیسی نماز ختم ہوئی وہ ترک جانباز اٹھ کے بولے اتنا لمبا سجدہ، مطلب یہ تھا کہ امام صاحب جو سجدے میں جاتے ہیں تو کافی دیر لیتے ہیں، ویسی
رکوع میں جاتے ہیں تو کافی. تو اس پہ بھی جو ہے اشعار لکھے ہیں، اور وہ اشعار یہ ہیں کہ تو جاں باز ہے، تیرے کو معلوم ہے دنیا میں اور بہت سے کام ہے عبادت کے علاوہ، مگر یہ غلام کی نماز ہے. یہ غلام یہ سمجھتا ہے کہ سجدے میں جتنی دیر سر ڈال کے رکھے اتنا ثواب ہے. تو تیری جاں بازی سے جو ہے تیرے عمل سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ اور بھی کام ہے تیرے لیے. یہ بھی جو ہے انہوں نے لکھا. اور آپ نے آخری ان کے ذکر کیا تو وہ میں خواہش کروں گا کہ وہ جو ابھی ذرا ان کے انتقال کے وقت انہوں نے کہا ہے نسیم صبح، ہاں ذرا یہ ہے لکھا ہوا اگر آپ ہے بول دیجیے. وہ تو مشہور نسیم صبح ہاں وہی نسیم صبح بعض آیت کے نائب، نسیم الحجاز آیت کے نائب، سرود رفتہ بعض آیت کے نائب، سرآمد ای فقیرے، سرآمد روزگارے ای فقیرے، سرآمد روزگارے ای فقیرے، دیگر دانائے راز آیت کے نائب. یہ جو ہے حجاز ظاہر ہے کہ سعودی یعنی عربستان کو بولتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے کہ آپ کی جائے پیدائش بھی ہے اور مرکز بھی رہا اسلام کا ہے. تو وہاں سے گویا ہوا آتی ہے، میرے کلام میں جو ہے وہ ہوا وہیں سے آتی ہے، اور جو قدیم زمانے کی جو عظمت رفتہ ہے وہ بھی میرے کلام میں ہے. پتہ نہیں میرے جانے کی بعض آیت کے نہ آئے، دوبارہ آئے یا نہ آئے. سرآمد یعنی زمانے میں ای فقیرے، مجھ فقیر کے بعد، سرآمد ای فقیرے روزگارے کے زمانے میں میرے جانے کے بعد، دیگر دانائے راز آیت کے نائد یعنی اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا پھر کوئی آئے یا نہ آئے. شکریہ حضرات. آپ کو بلیٹن مل چکا ہے، بڑے ہی اہم خطابات جناب محمد ضیاء الدین طیب اسلام میں لیکچر دے رہے ہیں. یہ ہے 712ویں نشست اور یہ منعقد ہوگی 28 نومبر ہفتے کے دن، اور وہی بعد نماز عصر. اور پیر کے دن 30 نومبر کو حدیث نبوی شریعت اسلامی کا اہم ماخذ. یہ بھی آپ کے جانے پہچانے بڑے عالم پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ پروفیسر سید راشد نظیم ندوی صاحب شریعت انفارمیشن سروس کی 605ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں. اور پھر زبور اعظم کے عنوان سے اگلے ہفتے بھی یہی عنوان رہے، یعنی پچھلے ہفتے بھی تھا، یہ ہفتے بھی ہے. جناب مستر مجاز صاحب جو آپ کے جانے پہچانے مقرر ہیں، جن کا فارسی کلام ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں اور اخبار کے فارسی کلام کا، ان کا خطاب ہے اگلے 4 شنبے کو محفل اخبار شناسی کی 830ویں نشست ہے. ضرور شرکت. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا شفیعنا و نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین و سلم تسلیما کثیرا.